بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیرت مند ترین قوم، شہادت کو سعادت سمجھنے والی قوم، غیور قائد کے حکم پر کربلا حضرت گام شاہ میں تاریخی اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ذاکرین کی اس تنظیم کہ جن کا مقصد ولائے علی ابن ابی طالب، عزائے حسین ابن علی اور عظمت سادات، ان تینوں عقیدوں میں سے اگر کوئی کسی ایک عقیدے سے بھی منحرف ہو جائے، ہم اسے ذاکر تو کیا شیعہ ماننے پر بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ اس پورے اجتماع میں، اس مقدس منبر پر ایک بھی خطیب، ایک بھی عالم، ایک بھی ذاکر، ایک بھی مداح ایسا نہیں کہ جو ایسا نہیں کہ جو کبھی بھی ولایت پر سودے بازی کر گیا ہو، یا جس نے کبھی بھی عزاداری حسین پر کسی سیاسی دکان چمکانے کی خاطر وزیر اعلیٰ کے روب میں آ کر دستخط کر دیے ہو۔ یہ بلی اور چوہے کی آنکھ میں چولی، تمہیں تو آج تک رسول کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ یزید کو رضی اللہ کہنے والے بے غیرتوں کو کیا پتا کہ دھماکے کون کرتا ہے۔ ہم 1400 سال پہلے والے قاتل کو بھی پہچانتے ہیں، اور یہ قاتل بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اس آنکھ مچولی کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پہلے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈال کر دنیا سے کہا جاتا ہے صاحب یہ تو کل عدم ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ سیکورٹی رسک ہے، ہم ان پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ دھماکہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ انہی کل عدم لوگوں کو فون کر کے اپنی اصلیت بے نقاب کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف سپاہ صحابہ کی سرپرستی نہیں کی، کچھ منافق بھی ہماری سرپرستی میں پل رہے ہیں۔ یہ منافقانہ روش، یہ جاہلانہ سیاست معاویہ، حیران ہے خدا کی قسم، افواہیں پھیلا رہی تھی ایجنسیاں، جہل میں کوئی نہیں آئے گا، انتظامات زیادہ ہیں، مجمع کم ہوگا۔ علی والے اکیلے نہیں آئے، بلکہ مباہلہ والوں کی وراثت کے مطابق بیٹیوں کو ساتھ لے کر، بیٹوں کو ساتھ لے کر اس اجتماع میں آ کر لوگوں کو حیران کر دیا آپ نے۔ میں آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ آنسوؤں کا وقت نہیں، یہ فخر کا وقت ہے، یہ فخر کا وقت ہے۔ سینہ تان کے واپس گھر جانا، تو اپنے علاقے میں جا کے بتانا کہ وہ ایک جلوس تھا جس پر یزیدیت نے حملہ کیا، پھر کتنی مجلسیں منعقد ہوئیں، کتنی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں گی، پھر جلوس نکلے گا۔ بے وقوف وزیر داخلہ بھی سن لے، اگلے جلوس میں تم بھی رپورٹنگ کر کے دیکھنا، 21 رمضان سے زیادہ مجمع ہوگا، ہم پہلے سے زیادہ جوش سے جائیں گے۔ شاید تمہیں کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین۔ یزید کے نام پر اتنا زندہ رہنے کا شوق نہیں جتنا ہمیں حسین کے نام پر
مرنے کا شوق ہے کہ اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو. ہم بھگوڑوں کے مرید ہوتے تو ڈر جاتے. کیا کرے حیدر کرار کی ولایت کا اقرار کی. نہ ہم بھاگنے والوں کے مرید ہیں اور نہ بھاگنے والوں کو اپنا رہنما بنایا ہے. ہم عزاداری امام حسین کی قطعاً فکر کرنے والوں میں نہیں. ہم اس کمزور عقیدے کے مالک نہیں جو اپنی سیاسی دکان مذہبی لباس میں چمکانے کی خاطر مومنین کو ڈرائیں کہ عزاداری ختم ہونے والی ہے. عزاداری کو ختم ہونے کا خطرہ ہے. عزاداری کسی کے باپ کی وجہ سے قائم نہیں, رسول کی بیٹی کی وجہ سے قائم. جس کی محافظ فاطمہ زہرا ہو, جس کا علم عباس ہو, جس کی طاقت حیدر کرار ہو, جن کا زیادہ حسن اور حسین ہو, وہ عزاداری کبھی نہیں مٹ سکتی. عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں, عزاداروں کو خطرہ ہے. عزاداری الگ ہے, عزادار الگ ہے. عزاداروں کو خطرہ ہے. تو آپ نے سوچا کہ عزادار کو خطرہ کیا ہے؟ یہ ماتمی قوم, یہ مذہب شیعہ, یہ مولوی کی دستار کی وجہ سے باقی نہیں, یہ ماتمی کے یا حسین کی وجہ سے باقی. شیعت یا حسین میں ہے, شیعت علی جن ولی اللہ میں ہے, شیعت کڑکتی ہوئی دھوپ میں خون بہا کے ماتم کرنے والوں کی وجہ سے دعائے زہرا بن کے زندہ ہے. آپ نے سوچا آپ کے ساتھ یہ حالات کیوں ہوئے؟ میرے قبلہ و کعبہ پیر و مرشد سرکار حجت الاسلام آغا سید علی حسین قمی نجفی صاحب میرے لیے نہایت اعزاز ہے کہ بالکل میرے ساتھ تشریف فرمائے. میں پوری ذمہ داری سے قبلہ کی تائید میں یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں. خیبر کی جنگ پڑھو, کیا بحث ہوتی تھی رسول کے سامنے. جب شام کا وقت آتا تھا تو لشکر کہتا تھا لیڈر بھاگ گیا ہے, لیڈر کہتا تھا لشکر بھاگ گیا. 40ویں دن نبی نے لیڈر بدل کے بتایا کہ لشکر نہیں بھاگتے, بزدل لیڈر بھاگ جایا کر. یہ کون ہے جو میری قوم کا فیصلہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کر دیتا؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو تلبیس ابلیس کر کے, لباس معصوم کو نیلام کر کے اپنی دکان چمکانے کی خاطر عزاداری کو بیچ کر چلے آتے ہیں؟ عزاداری نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہو سکتی. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ جلوس مختصر کر لیں, دہشت گردی سے بچ جائیں گے. میں نے کہا پہلے مسجدوں کو تالا لگاؤ, کیونکہ بم تو مسجد میں بھی پھٹ جاتا ہے. ساری درباروں کو بند کرو, بم وہاں بھی پھٹ جاتا ہے. پھر بازاروں کو بھی بند کرو, لوگ بازار میں جاتے ہیں, بم وہاں بھی پھٹ جاتا ہے. آپ ہماری فکر نہ کریں, ہمیں زندگی عزیز نہیں, ہم انہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں جو حسین کے نام پر قربان ہو. اور وطن عزیز میں جو پاکستان کی عزت اور وقار ہے وہ میلاد النبی کا جلوس ہے, وہ عزائے حسین کا جلوس ہے. حضرت سیدہ طاہرہ کی قسم کھا کر میں منبر سے اپنی طرف سے نہیں, اپنی قوم کے رہبروں کی طرف سے اعلان کرتا ہوں, حسین کی پاکیزہ ماں کی قسم, جان کے بدلے بھی عزاداری بچے تو یہ ہمارے لیے مہنگا سودا نہیں ہوگا, یہ ہمارے لیے نہایت سستا سودا ہے. اگر خون کے بدلے مظلوم کی عزاداری کا تحفظ ہو. تم بھول گئے وہ وقت کہ جب عید کے دن حسن حسین نے رسول خدا سے کہا تھا ہمیں سواری چاہیے, پیغمبر نے کندھے پر بٹھا دیا. اب ہماری مجبوری ہے, بے وقوف حکومتیں کہتی ہیں
जलूस चार दीवारी के अंदर रखो। मैं कहता हूं हजरत उमर से आके पूछो कि नबी ने हसन हुसैन को अगर चार दीवारी के अंदर सैर कराई होती तो मैं जलूस अंदर लेकर चला जाता। क्या करूं, मोहम्मद की सुन्नत है हसनैन की इज्जत के लिए बाजारों के अंदर आदम। खोल। हाँ, मैं सबसे पहले एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। आप हजरात बिलखसूस यहां पूरे पाकिस्तान का मजमा मौजूद है और जो हजरात मुझे जानते हैं, मैं उनके सामने अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत, अमीर अल मोमिनीन की तैयब व ताहिर विलायत, सैयद कौनैन की पाकीज़ा व तैयब व ताहिर इस्मत और इमाम हसन और हुसैन की सरदारी जन्नत, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, बाक़रुल उलूम के इल्म, जाफर सादिक की सदाकत, मूसा काज़िम के किज़्मुल ग़ैज़, रज़ा बादशाह की सखावत, तकीयो नकीयो अस्करी और अपने जमाने के उलिल अम्र बादशाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अली जैसा इमाम कोई नहीं और मूसवी जैसा कायद कोई। अपने ज़मीर में, अपने कीनत के अंदर इस बात का अहद करो कि जिस जिसके हाथ मौजूद हैं वो मूसवी साहब के हाथ बनेगा। जिसके सीने में दिल धड़कता है वो अपने कायद के, अपने हर दिल की धड़कन को मैं बीबी की कसम खा के कुरान मजीद सर पे रख के कहता हूं, मैं उस कायद की तारीफ कर रहा हूं। दुनिया सो रही होती है और वो नमाज शब में अपने हाथों को उठाकर आजादारी के लिए, आजादारों के लिए रात दिन दुआओं में मसरूफ रहता है। जिस जिसके ईमान में हो, जिस जिसकी तीनत में हो, जिस उलमाए कराम के साथ खड़े होकर मेरे इस कुरान सर पे रखने का एतबार हो, अगर वो वादा करता है कि वो अपनी सांस के आखिरी सांस तक, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक किबला काबा हामिद अली शाह मूसवी का साथ अली की विलायत के लिए देगा, हुसैन की आजादारी के लिए देगा और अज़मत सादात के लिए देगा। वो अपने दोनों बाजू बुलंद करके जिसे कुरान पर एतबार हो वो हाथ उठाएगा, जिसे एतबार न हो वो चुप रहेगा, जिसका यकीन न हो वो कसम में शरीक न हो, जिसका कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद अली शाह मूसवी की अजीम तरीन जुर्रतमंदाना क़यादत पर यकीन हो, हम जिंदा रहेंगे तो मूसवी साहब के साथ हम शहादत का जाम पिएंगे, तो मूसवी साहब के साथ हम गैरतमंद कौम की तरह अली की विलायत पर, हुसैन की आजादारी पर, और कोई नहीं उठे नहीं, अली की विलायत पर, हुसैन की आजादारी पर और अज़मत सादात पर किसी बेगैरत के साथ नहीं देंगे, किसी कमीने के साथ नहीं होंगे। हम मूसवी साहब के साथ चल के अलीयुन वलीयुल्लाह, आजादारी हुसैन और अज़मत सादात घर घर पहुंचाएंगे, गली गली पहुंचाएंगे। जो जो मुत्तफिक है वो बूजर मिजाज बन के, कब्बर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, वक्त के इस जमाने के जिंदा कलंदर हामिद अली मूसवी की हिमायत की खातिर अपने पंजों के जोर पे खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जस जस को जितनी जितनी ताकत हुसैन बादशाह ने दी है, दोनों बाजू बुलंद करके अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पुरजोर नारा हैदरी 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 हैदरी। तशरीफ रखिए सारे हजरात। जब तक नूरे चांद रहेगा मूसवी तेरा नाम रहेगा, जब तक नूरे चांद रहेगा मूसवी तेरा नाम रहेगा, जब तक नूरे चांद रहेगा मूसवी तेरा नाम रहेगा। इसलिए याद रखिए
زندہ رہو تو شیروں کی طرح، اور موت بھی آئے تو بزدلوں کی طرح نہیں آنی چاہیے۔ یہ خالی وعدہ نہیں، باہر مختار فورس اس کا سٹائل موجود ہے، ہم نے غیرت مختار سے سیکھی ہے۔ یہ جوان دیکھیے، یہ ماؤں نے بھیجے وردیاں پہنا کر حفاظت عزاداری حسین کی خاطر، اپنے بچوں کو مختار فورس میں بھرتی کیجئے، مجلس عزا کے تحفظ کی خاطر۔ لاہور کے اندر پورا نظام مختار فورس کا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، ہم منافق نہیں کہ نام بدل دیں، آپ کو شرم آ گئی کہ نفاذ فقہ نکال دیں بیچ میں سے؟ اس شرم پر شرم آنی چاہیے۔ اگر جعفر صادق کی فقہ نافذ نہیں ہوگی تو کیا پاکستان میں ابو حنیفہ کی فقہ نافذ ہوگی؟ جب مالک پردے میں موجود ہے۔ اور دوسرا، ہم مومنین کا اجتماع ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا، ہم قرآن و اہل بیت کے قائل ہیں، اسی پہ زندہ ہیں اور اسی پہ زندہ رہیں گے۔ مسلمین کے درمیان وحدت کی ضرورت ہوتی ہے، مومنین کے درمیان نہیں ہوتی، کیونکہ مومن میں جب فساد نہیں ہوتا تو اتحاد کا کیا مطلب؟ متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ساتھ ہیں، اور جب یہاں سے آپ جائیے تو کوئی فرد نہ جائے جب تک اپنی رکنیت لے کر اپنے آپ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جس نے اسلام آباد میں اس ملعون ضیاء الحق کو ہیلی کاپٹر پر بھگا کے بتا دیا تھا کہ تمہارے پہلے امیر المومنین بھی بھاگنے والے تھے اور تم بھی بھاگنے والوں سے مختلف نہیں، اسی جرات کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ اب دہشت گردی کنٹرول ہو جائے گی، یہ احمقوں والی بات ہے۔ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق چھیننے سے ملتا ہے۔ آپ تھوڑے نہیں، اور نہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جی شیعہ تو بہت تھوڑے ہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں بھرے کوفے میں اکیلا مختار کافی ہوتا ہے۔ بھرا ہوا کوفہ ہو، اس میں اکیلا مختار ہو، وہ کافی ہوتا ہے۔ ہم تھوڑے نہیں، ہم ایک بھی ہو تو ہماری پشت میں 14 کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ 12-14 کی نصرت ہو، وہ قوم کبھی گھبرا نہیں سکتی، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ہتھ کنڈے سے ہمیں نہ ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تاریخی اجتماع سب سے پہلے ملت جعفریہ کے جوانوں سے اپیل کر رہا ہے، اپنی ہر مجلس کی حفاظت خود کرو۔ آپ کن کے بھروسے پہ یا وہ کھڑا ہے یا وہ کھڑا ہے، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، پولیس والے آئیں، سو بسم اللہ آئیں، وہ اپنی ڈیوٹی نبھائیں، لیکن عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی محبت کے ساتھ خود ماتمی حفاظت کرے گا، اس سے زیادہ بہتر حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ مولوی ہوں یا پولیس والے، دونوں قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ جب آپ جائیے اپنے ایمان کے اندر، آپ اگر مجلس خود نہیں کرا سکتے، آپ کا بیٹا اس طرح سے مختار فورس کی وردی پہن کر اگر مجلس کی حفاظت کرے گا تو بی بی کے نزدیک آپ کتنے بڑے عزادار بن جائیں گے۔ کہ
قبلہ ابرار کاظمی صاحب یہاں اس وقت لاہور میں، اور قبلہ ثقلین شاہ صاحب شام کے بھٹیاں سے، اور مختار فورس کے دیگر ذمہ دار حضرات موجود ہیں. ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت ہے، اپیل ہے، کب تک ذلیل ہو کے مرتے رہو گے؟ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرو، اور اپنے شہروں کے اندر مختار فورس کو تشکیل دو، اور ہر شہر کے اندر جہاں مجلس ہو وہاں دیوار بن کر عزم مختار لے کر آپ کی قوم کھڑی ہو. ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام پر جو ہمارے انتظامات ہیں مجالس میں خواتین کی سیکورٹی کے لیے، اس کے اندر شمولیت اختیار کریں، اور کوئی بندہ یہ شرم نہ کرے کہ جی وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں، آپ نیت کر کے اٹھیں، اور کوئی ہو یا نہ ہو، میں اس وقت تک آج کے شہیدوں کے چہلم سے نہیں جاؤں گا، میں ان کے خون سے وفاداری کروں گا. میں علی شہدائے علی چوک پر، بھاٹی چوک نہیں شہدائے علی چوک، بھاٹی چوک نہیں شہدائے علی چوک، بھاٹی چوک نہیں شہدائے علی، اس شہدائے علی چوک پر گرنے والے مقدس خون سے وفاداری اس طرح سے کروں گا کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو مختار فورس کی رکنیت لے کر یہاں سے جاؤں گا. اس کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ ہے، اگرچہ حکومت کو خود اپنا پتہ نہیں، لیکن ہمیں تمام حجت کرنے کے لیے تمہارے کان تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے، حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی. مطالبہ حکومت سے کہ انسداد دہشت گردی آرڈیننس اگر کوئی ہے اس پاکستان میں تو اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے 26 کال عدم تنظیمیں، چاہے وہ پرانے نام سے آئی ہو یا ولدیت کی طرح انہوں نے اپنا نام بدل لیا ہو، ان کے خلاف کڑا آپریشن کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ دہشت گرد پکڑے کیوں نہیں جاتے، پکڑے جاتے ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جاتی، اور بے گناہوں کو طویل مدت تک بغیر کسی مقدمات کے شیعہ ہونے کے جرم میں جیلوں میں کیسے رکھا جاتا ہے. ہم حضرت صاحب یہ بھی کہو کہ جس نپدے نے انہاں دے منہ تے کپڑا نہ پان لانتیاں انہاں دے منہ تے لعنت پان. جی اب ایک ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے لیے یہ مطالبہ مشکل ہو، بعض حضرات کے لیے، علی کے شیعہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم پہلے شیعہ ہیں، پھر شیعہ ہیں، پھر شیعہ ہیں، پھر اس کے بعد شیعہ ہیں، اور کچھ بھی نہیں. ہمارا نہ کسی حکومت سے تعلق نہ کسی اپوزیشن سے. آپ کے ساتھ مسلسل اتنی ناانصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں کہ جس ملک کو بنانے والے بھی شیعہ ہیں، وہ بچانے والے بھی شیعہ. اگر راجہ صاحب محمود آباد علی کا شیعہ پاکستان بننے کے بعد 1 سال تک تنخواہ نہ دیتا تو پورا ملک فاقوں سے مر جاتا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح، جس کے نام کے ساتھ جناح بھی ذوالجناح کی وجہ سے ہے، دن رات ایک نہ کرتا، اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا جو اس بات کا مکمل طور پر دل سے، یہ زبردستی نہیں ہے، دل نہ کرے ہاتھ نہ اٹھائیے گا. ہم تحریک تحفظ ولا و ازاں واظبت سادات کے پلیٹ فارم سے اپنے قائد کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے، چاہے کوئی حکومتی پارٹی ہو، پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت یا اپوزیشن کی کوئی سیاسی جماعت، حد ہو گئی. 2 لڑکے سیالکوٹ میں مرتے ہیں، ہر صحافی 2 لڑکوں پہ بیٹھ کے لکھتا ہے، ٹی وی کا ہر چینل ان 2 لڑکوں کے لیے لکھتا ہے، بولتا ہے. کیا صحافی ملک کی متفقہ غیرت کا، ملک کے متفقہ درد کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کتنے کالم لکھے گئے علی کی حمایت میں جانے والے جلوس کے شہیدوں پر، کوئٹہ والے شہیدوں پر کتنے صحافیوں نے بات کی.
بزدل بن کے ڈرنا نہ سیکھو، کیونکہ بالآخر تم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں تمہاری اخبار نہیں چھپے گی، وہاں علی کی حکومت قائم۔ ہم صحافیوں سے اور میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پر ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں حکومتی جماعتوں کا بھی اور اپوزیشن کی بھی جماعتوں کا بھی، جب تک ہمارے خلاف یہ جاہلانہ اور ناروا سلوک ختم نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ حکومتی پارٹیوں اور اپوزیشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ جو کرتے ہو مل کے نعرہ حیدری۔ ہمارے شہداء، ان کے ساتھ بھی حکومت نے اور نام نہاد فنڈنگ جس میں خالی فوٹوگرافی کی جاتی ہے، ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے فی الفور شہداء کے ورثاء کی اعانت کے لیے حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دہشت گردی سے متاثرہ عوام کے نقصانات کی تلافی کی جائے۔ حکومت و اپوزیشن کی صفوں میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، داتا صاحب جیسا علی کا چاہنے والوں، یہ جو شعر داتا صاحب کی قبر پر ہے، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں، یہ مولا علی کی شان کا شعر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، پوری کائنات کا فیض تو علی ہے اور اللہ کے نور کا مظہر تو علی ہے۔ ناکسورا پیر کامل، کامل آرا رہنما، بات دہشت گردی ہو گئی یا جلوس میں دہشت گردی ہو گئی، اور اپنے بے غیرت وزیر قانون کو ابھی تک اپنی کمین گاہ میں پناہ دی ہوئی حکومت، اس نے نہ اہل سنت کے مطالبے کو سنا نہ اہل تشیع کے مطالبے کو سنا۔ کب تک اپنی صفوں کے اندر چھوٹے موٹے یزیدوں کو چھپا کے رکھو گے؟ ہم اس کا نجس نام اپنے اس پنڈال میں لینا بھی نہیں چاہتے، اور تمہیں اس آل محمد کے ماننے والوں کی روحانی طاقت کا پتہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا دیں تو حکومتیں گر جاتی ہیں، بد دعا کر دیں تو طیاروں کو ہوا میں آگ لگ جایا کرتی ہے۔ ماضی سے سبق سیکھو اور غیرت کے ناخن لو۔ فی الفور طور پر ہر اس ملعون کو جو کسی بھی طریقے سے جرم میں ملوث پایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے شہدائے علی چوک پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ کل عدم تنظیموں کی کوکھ سے جنم لینے والی درجنوں تنظیموں پر بھی پابندی لگائی جائے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نانا محمد مصطفیٰ کا جلوس ہو یا ان کے نواسے رسول خدا کے نواسے حضرت حسین ابن علی کا جلوس، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ وہ ہمارے جلوسوں کو محدود کر سکے یا ان کا راستہ روک سکے۔ ہمارے گودوں میں دودھ پیتے بچے عباس کا علم اٹھا کے سڑک پر آئیں گے۔ مرد ختم ہو گئے تو عورتیں آئیں گی، عورتیں نہ رہی تو بچے آئیں گے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی چوک پہ آیا ہوا تھا وہ مومن جس نے اپنی بیٹی کو اپنی جھولی میں اٹھایا ہوا تھا، زیارت کرانے کے لیے قریب جا رہا تھا، بم دھماکہ ہوا، ہاتھوں میں آدھی بیٹی رہ گئی، آدھی بیٹی ہاتھوں سے دھماکے کے ساتھ اڑ گئی۔ لوگ قریب آ کے کہتے تھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ سنو کہ جملہ میڈیا نوٹ کرے، خدا آپ کی بھی حفاظت کرے۔ میں آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا آ کے کہتی تھی بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آپ کی 3 سال کی بیٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ پلٹ کے کہتا تھا افسوس نہ کرو، میں نے بی بی سکینہ کا صدقہ ہوتا۔ بی بی سکینہ کا صدقہ ہوتا۔ ہماری اولاد حسین پر قربان،
ہمارے بچے حسین پر قربان. یہ رونا بزدلی کا نہیں، یہ سلام پیش ہو رہا ہے. یہ شہیدوں کو سلام ہے، ان کے وارثوں کو سلام ہے، اور ہر شہید کے وارث کو سلام ہے. زندہ باد وہ خون جو حسین پر قربان ہو گیا، زندہ باد وہ بدن جو علی پر قربان ہو گئے، زندہ باد وہ جسم کہ جن کا استقبال فاطمہ زہرا نے فرمایا، جنہیں بطول کہتی ہوگی بسم اللہ میرے شوہر کے عزادار، میرے علی کے رونے والوں بسم اللہ. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیے اسی طرح، آنسو رخساروں پہ رہے. میری بیٹیاں بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں، فاطمہ زہرا کی کنیزیں بھی، مختار فورس کے جوان بھی. ہمارے یہاں پر تحریک عزاء ولا عظمت سادات لاہور کی صدارت سید ندیم عباس کاظمی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے. شہزادہ غلام شان بھٹی صاحب ہماری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لاہور کے صدر ہیں. ایسے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، حسین کی ماں سے وعدہ، حسین کی دکھیاری ماں سے وعدہ، زخمی پہلو والی شہزادی سے وعدہ، بی بی جو تیرے شوہر کی ولایت کا منکر ہوا ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. بی بی جو حسین کی عزاداری کو فروخت